بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی دنیا چینل کو دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ خانہ کعبہ ہر زمانے میں ایک مقدس گھر کی حیثیت سے قائم رہا ہے، خواہ وہ اسلام سے قبل کا زمانہ ہو یا اسلام کے بعد کا۔ کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور آج کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے جانب منہ کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زندگی میں کم سے کم باحیثیت مسلمان کو ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کو ہزاروں سال میں کئی مرتبہ ہٹایا گیا، کئی مرتبہ از سرِ نو دوبارہ تعمیر کی گئی۔ بہت سارے پیغمبروں کا خانہ کعبہ سے ایک تاریخی تعلق تھا، اور اس گھر کے بے شمار معجزات اور تاریخی وجوہات موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کی ابتدا کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شروع سے لے کر آخر تک قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، مزید ایسے اسلامی واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے۔ خانہ کعبہ کی ابتدا کے متعلق مشہور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل ایک گھر بنایا تھا۔ اس کے 4 ستون تھے۔ اس گھر کا نام زراف تھا۔ اس گھر کو تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اس کا طواف کرو۔ چنانچہ عرش کے فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے۔ اس گھر کا نام بیت المعمور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ زمین پر بھی عبادت کے لیے ایک گھر تیار کرو۔ لہٰذا فرشتوں نے ایک مقام پر چٹان نما شکل کو بنا دیا، جس پر ہمیشہ 2 فرشتے موجود رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تو وحشت تنہائی سے گھبرا کر آپ نے عرض کیا، اے اللہ، میں نہ یہاں فرشتوں کی تسبیح سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جہاں ہم تمہیں نشان بتائیں وہاں ایک عبادت گاہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کرو۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام کو اس جگہ لے گئے جہاں فرشتوں نے وہ چٹان بنایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7 زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو فرشتوں نے پتھروں سے بھر دیا۔ بنیاد بھر کر چاروں طرف دیواریں اٹھا دی گئی اور اس طرف رک کر کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نماز پڑھنے لگے، اور وہ اس کا طواف بھی کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان جب نا اتفاقی پیدا ہوئی تو بنی قبیل نے ایک وقت میں بیت اللہ کو شدید نقصان پہنچایا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے جانشین اور بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ وقت گزرا اور اس زمین پر شدید طوفان آیا، جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کی جگہ پر سرخ رنگ کا ٹیلہ بن گیا، جس پر پانی نہیں چڑھتا تھا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، اور مظلوم اور بیمار لوگ یہاں آتے اور دعا کرتے، اور یہ عمل کافی سال تک جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا تو آپ مکہ پہنچے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ ہی کوئی پانی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سر پر پتھر رکھ کر آتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کے اوپر ایک پتھر رکھتے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام مکہ میں ہی بس گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ مکہ کے قریب سے ایک قافلہ گزرا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ ان لوگوں نے بی بی ہاجرہ سے مکہ میں رہنے کی اجازت مانگی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور وہ لوگ کعبہ کی طرف بس گئے۔ اس قوم کا نام بنی جرہم تھا، جو عمالقہ کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ اس قبیلے کی ایک خاتون کا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہو گیا اور یوں بنی جرہم اور اولاد ابراہیم کا رشتہ مضبوط ہو گیا، اور بنی جرہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار بن گئے اور کعبہ کو اپنا قبلہ بنا دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں زمانے کے حادثات اور گردش نے کعبہ کی دیواروں کو کمزور کر دیا، لہٰذا بنی جرہم نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرایا۔ بنی جرہم اور بنی اسماعیل کی آبادی عرب میں خوب پھیلی اور یہ آہستہ آہستہ پورے خطے میں آباد ہو گئے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ان میں بت پرستی عام ہونے لگی تو یہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے اور ان کے بت بنا کر انہوں نے کعبہ کے اندر رکھ دیے۔ لیکن یہ لوگ کعبہ شریف کا حج ہر سال میں ایک بار لازمی ادا کرتے۔ ان میں ایک معزز قبیلہ قریش تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھا، اور یہی لوگ بیت اللہ کی حفاظت کرتے اور تمام انتظام حج کے دیکھتے۔ تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ ایک عظیم قریشی سردار جو پورے عرب میں مشہور تھا، اس نے کعبہ کے بہت زیادہ کام کرائے۔ اس کا نام قصے ابن کلاب تھا۔ اس نے کعبہ کی دیواروں کی مرمت کرائی اور اس کے بعد سیاہ رنگ کا غلاف بنا کر کعبہ کے اوپر چڑھا دیا، جس سے کعبہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ روایتوں کے مطابق ایک رات قریش کی ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر کعبہ میں داخل ہوئی۔ اچانک سے کچھ چنگاریاں اڑ کر کعبہ کے غلاف میں لپٹ گئی اور غلاف نے آگ پکڑ لی، لہٰذا خانہ کعبہ کی دیواروں میں آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگوں میں یہ ڈر پھیل گیا کہ اگر ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی تو ہم پر عذاب الہی آ سکتا ہے، لہٰذا لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف حلال مال جمع کر کے تعمیر کریں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اور آپ کی عمر 35 سال تھی۔ آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے اور تعمیر کعبہ میں بھی مدد کرتے۔ کعبہ کے اوپر چھت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کعبہ کے اندر سے مال لوٹ لیتے، لہٰذا سب سے پہلے کعبہ کی چھت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور کعبہ کی تعمیر کی گئی۔